وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ عزیزان محترم، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ جل جلال و منوال کا بے انتہا فضل و کرم احسان ہے۔ اللہ کا کرم ہے، شکر ہے، فضل ہے کہ آج ہم اور آپ نکاح کی مجلس میں جمع ہوئے ہیں۔ الحمدللہ یہ مسجد حبیبیہ قیصر نگر ہے، جہاں پہ الحمدللہ اس مسجد کے اندر میرے خطابات ہوتے ہیں، اور شب معراج، شب برات، شب قدر اور جمعہ میں بھی الحمدللہ اس مسجد میں خطابات ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، شکر ہے، فضل ہے۔ نکاح میں شرعی 6 اعمال ہے، 2 فرض، 1 واجب اور 3 سنتیں ہیں۔ نکاح میں پہلا فرض ایجاب قبول ہے۔ اس وقت سے پہلے دلہن کے پاس ایجاب کراتے ہیں، اس کے بعد دولہے سے ایجاب کراتے ہیں، یہ پہلا فرض ہے۔ اور جو نکاح میں ایجاب قبول نہیں ہوتا وہ نکاح جو ہے مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ ایجاب قبول فرض ہے اور دوسرا 2 گواہوں کا ہونا فرض ہے۔ آئیے مہر کے تعلق سن لیجیے۔ مہر کے 2 اقسام ہیں۔ مہر معجل اس مہر کو کہتے ہیں جو نکاح ہی کو ادا کیا جاتا ہے۔ ایک ہے مہر موجل، میم و جیم لام جو موجل ہے یہ بعد میں ادا کرتے ہیں۔ میم عین جیم لام جو معجل مہر ہے نکاحی کے وقت ادا کرنا ہے۔ اور اگر کسی نے اپنا مہر ادا نہیں کیے، یہ کوشش فکر طلب کرنا ہے کہ ہم اپنا مہر ادا کریں۔ عزیزان محترم، آج سے کسی کا نکاح 20 سال پہلے ہوا، 30 سال پہلے ہوا، 50 سال پہلے ہوا، مہر ادا نہیں کیے، آج کی تاریخ میں ادا کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کا جو مہر مقرر ہے وہ مہر کو آپ کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ دینار سرخ دینار شرعی ہے تو دینار سرخ دینار شرعی کے پیسے ادا کرنا پڑتا۔ غور سے سماعت فرمائیں۔ آج سے 30 سال پہلے میں جب حلقہ سکندرآباد کا قاضی تھا تو ہر نکاح میں 2 دینار سرخ 2 دینار شرعی 5000 2000 لکھا جاتا تھا مہر۔ تو مہر آج ادا کرنا چاہ رہے ہیں، دینار سرخ دینار شرعی ہو تو آج کی قیمت کے پیسے دینا پڑتا۔ 1 دینار سرخ 11 گرام 650 ملی گرام سونا ہے اور 1 دینار شرعی 3 گرام سونا ہے۔ نکاح نامے میں اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ آپ بولیں گے نہیں میرا نکاح 50 سال پہلے ہوا اور 50 سال پہلے 100 روپے تولا ہے اور آج 1 لاکھ روپے تولا سونا ہے لگ بھگ، تو آپ کو آج کے پیسے دینا پڑتا۔ لوگوں کو نہیں معلوم 11 دینار سرخ 11 دینار شرعی بھی لکھا دیے، ارے لکھ دو مصاحب اتنا تو سونا اتنی چاندی بگے لکھا دیے۔ وہ آج اگر اماؤنٹ ٹوٹل کرے 25-30 لاکھ تک ہو گیا۔ دولہے میاں کی تنخواہ کم ہے، آپ کو مہر ادا کرنے کے لیے کوئی قرضہ کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی مال انٹرسٹ رکھنے کی ضرورت نہیں، کسی سے ہاتھ بدلنے پیسے لینے کی ضرورت نہیں۔ جو ازواج زندگی میں آپ کماتے تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کرو۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر آپ کی جو نیت ہوگی وہ نیت کے مطابق آپ مہر ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ اگر کوئی دل میں سوچے مہر نہیں دے تو میرا ارادہ مہر دینے کا نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن حشر زانی میں ہوگا، زنا کرنے والوں کے فہرست میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ کیوں کہ مہر واجب الادا ہے، ادا کرنا واجب ہے۔ انسٹالمنٹ کے طور پہ بھی مہر ادا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نیت کرے انشاءاللہ میں جلد سے جلد مہر ادا کروں گا۔ انما الاعمال بالنیات، اللہ کے نبی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہماری نیت ادا کرنے کی ہوگی، انشاءاللہ مہر ادا کر جائے گا۔ ادا کرنے کی نیت نہیں ہے، ستانے کی نیت ہے۔ تو یاد رکھو عزیزان محترم، جل جلال و منوال کے پاس تو جواب دینا پڑے گا۔ اب نکاح آپ بیان سنیں، گھر کو گئے نکاح نامہ تلاش رہے، نکاح نامہ نے میرا کیا کرنا۔ اس حلقے کے ہمارے جو بیٹے ہیں بڑے صدر قاضی ہیں، منان صاحب بورا بڈی کے نائب قاضی، ہمارے یہ بیٹے صدر قاضی ہے، یہ پورا مرچر ڈسٹرکٹ کے صدر قاضی الحمدللہ، اور اس مسجد سے میری نسبت بھی ہے الحمدللہ، یہاں پہ میرے الحمدللہ بیانات ہوتے ہیں۔ تو ہمارا روڑا میں سگر گاندھی نگر یہ ایریا کا صدر قاضی ہے مرچر ڈسٹرکٹ کے، اور چھوٹے بیٹے بورا بنڈا ایرا گڈا جبلی بنجاری صدر قاضی ہے۔ یہ ہمارا ریکارڈ موجود ہے۔ اگر ہمارے حدود میں ہوا تو آپ ہم سے ملاقات کرو، اگر نہیں کسی اور مقام پہ ہوا، بدر میں، ٹانڈور میں، زہر آباد میں، حیدرآباد میں، قلعے میں، شالی بڈے میں، بارکس میں، تو ہر صدر قاضی کا نمبر ہمارے صدر قاضی بیٹے کے پاس موجود ہے۔ آپ ان کا فون نمبر لے لیجئے۔ سب سے پہلے آپ گھر کو جانا، نکاح نامہ دیکھو آپ،
تلاشنا اور آج کے دور میں نکاح نامہ ہونا ضروری ہے، ہر گھر میں نکاح نامہ ہونا ضروری ہے۔ اب عورتوں کو چھڑیاں پھوڑنے لگا رہے ہیں، مہر معاف کرو، مہر معاف کرو، کتنی ضلالت کی باتیں بولی آپ۔ ہماری لاش پڑی ہوئی چھڑیاں پھوڑنے لگا رہے ہیں۔ ارے دنیا کا رواج ہے یہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس سے ادا کرنے کی نیت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ مہر ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور مہر سے لین دین کا کوئی تعلق نہیں۔ 1,00,000 روپے جوڑی کی رقم لیے 50 دینا پڑے گا، سمجھتے لوگ، 50,000 جوڑی کی رقم لیے 25 دینا پڑتا۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ آج 99% لین دین سے لوگ دور ہو رہے ہیں، الحمدللہ مہر اپنا نقد سے نقد ادا کر رہے ہیں، اور ادا کرنا بھی چاہیے۔ عزیزان محترم، کیا مہر ادا کرتے وقت آپ کو دعوت کرنا پڑتا؟ کیا کوئی دعوت کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی بکرے کاٹنے کی ضرورت نہیں، کوئی مرغیاں کاٹنے کی ضرورت نہیں۔ جو آپ گھر میں جو پکاتے ہیں وہی آپ کھلانا ہے۔ کیا مہر ادا کرتے وقت جو گواہ نکاح میں موجود تھے انہوں چھونا؟ کیا کوئی ضرورت نہیں ہے؟ اگر نزدیک ہے بلا لو، یہ خیسر نگر ہے، روڑا میں سکر ہے، شاہ پور ہے، یہاں بلا لو۔ گاؤں اضلاع میں کیوں بلاتے؟ جو دلہن کے سامنے بے پردہ ہوں ان کے سامنے مہر ادا کر سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، میں نے جو مہر کے تعلق سے بیان کر رہا ہوں، آپ فون نکال کے یوٹیوب پہ جائیے، یوٹیوب پہ جا کے قاضی عبدالرشید صوفی، قاضی عبدالرشید صوفی کو آپ سبسکرائب کر لیجئے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے نکاح اور مہر کے تعلق سے ویڈیوز بنایا ہے، آپ حضرات بار بار اس کو دیکھیے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو اپنے دوست صاحب آپ کو شیئر کیجئے۔ اگر کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، اسکرین پہ ہمارا فون نمبر ہے، وہاں پہ آپ فون کر کر معلوم کر سکتے ہیں۔ لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے، کوشش، فکر، طلب یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنا مہر جلد سے جلد ادا کریں، ادا کرنے کی نیت کریں۔ جیسا کہ ہم الحمدللہ عصر کی نماز پڑھے، مغرب کا بھروسہ نہیں ہے ہمارا، ہم نے نماز مغرب پڑھے، عشاء کا بھروسہ نہیں ہے۔ ارے ہم نے نماز عشاء ادا کرے، فجر کا بھروسہ نہیں ہے۔ ہم نے نماز فجر ادا کرے، ظہر کا بھروسہ نہیں ہے۔ کم از کم یہ نیت کر لیے انشاءاللہ میں جلد سے جلد اپنا مہر ادا کر دوں گا۔ اگر ہماری نیت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیت کے مطابق آپ کا مہر ادا ہونے کا اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اور بہت زیادہ مہر ہو گیا، 8 لاکھ، 10 لاکھ، 20 لاکھ، 25 لاکھ، 30 لاکھ ہو گیا، دلہن کے نام پہ بینک اکاؤنٹ کھلاؤ، تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کرو، دلہن کو اطلاع کر دو میں اپنا مہر جمع کر رہا ہوں۔ اگر اس سلسلہ میں چلے بھی جاؤں تو میرا جو مہر رہے گا وہ آپ کا ہو جائے گا، میں جو بھی جمع کر رہا ہوں، کیونکہ آپ کی نیت مہر جمع کرنے کی ہے، مہر ادا کرنے کی ہے، مہر جمع کرنے کی ہے۔ اور لوگ پریشان ہو جاتے مہر ادا کرنے کے سے، ارے مسا مہر کیسا ادا کرنا، مہر ادا کرنا کیسا ادا کرنا، اتنا مہر ہے میرا، اتنا مہر ہے۔ کوئی فکر کی بات نہیں، ہمارا دین آسان، ہمارا نکاح آسان، سب آسان ہے۔ اسلام میں، شریعت میں ہر چیز کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ علماء سے رت پیدا کرنا، مفتیوں سے رت پیدا کرنا، کوشش کرنا، فکر کرنا، طلب کرنا، جدوجہد کرنا۔ ایسا نہیں ہے ارے بولے مصحف سن لیے چھوڑ دیا، پر ایسا نہیں، بلکہ طلب اور کوشش کرنا۔ اب دیکھو میں سکر آباد میں تھا، الحمدللہ میں آیا، اگر نہیں ارے نہیں بھائی کیا کرنا ہے، ہمارا بیٹا پڑھا لیتا نکاح، اگر میں ایسا سوچا آ نہیں سکتا ہوں، میں حرکت کرا کہ میں اس مسجد میں داخل جاؤں، لیکن خالہ ٹرافک کی وجہ سے، کچھ کام کی وجہ سے نماز جو ہے مس ہو گئی، لیکن اسلام کے احکام کے مطابق نماز ادا کر دیے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں اسلام میں اس لیے بتائے جاتے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو اپنا مہر ادا کرنا ہے۔ عزیزان محترم، کوشش، فکر، طلب یہ کرنا ہے کہ اپنا مہر ادا کریں۔ نکاح میں 3 سنتیں، خطبہ نکاح پڑھنا، نکاح میں دوسری مصری باتم تقسیم کرنا، اور تیسری سنت بے استطاعت ولیمہ کرنا۔ ولیمے کا مسئلہ سنو، آپ کے پاس طاقت ہے، سکت ہے، آپ 1 بکرے سے ولیمہ کرو، اور طاقت ہے 2 بکرے سے ولیمہ کرو، نہیں ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ 1 مٹھی بھر کے کھجور لے لو، کھجور لے لو، سب کے بانٹ دو، میرا ولیمہ ہے، ختم دعوت۔ اگر ویسا بھی نہیں کر سکتے، 1 دسترخوان بچھاؤ، بچھا کے بعد 2-3 ساتھیوں کے گھر میں جو پکا ہوا ہے، دال، کھانا، سبزی، پاپڑ، اچار، مل بانٹ کے کھا لو، ولیمہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو رسم ہے، سانچک، مہندی، منجا، جلوہ، ناچ گانا بجانا، جوڑے گھوڑی کی رقم لینا، جمعہ کیا کرنا، یہ تمام اسلام میں نہیں ہے۔ اکثر یہ ہو رہا ہے کہ مسجد میں اثر میں نکاح کر دیتے ہیں، نوشا 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے رات کو جا رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس سنت پر عمل کرنا ہے۔ اگر مسجد میں نکاح کرے تو مسجد ہی میں نکاح ہونا ہے، بالکل سمپل ہونا ہے۔
آج کا فتنہ فن فساد کے اندر جو کوئی ایک سنت کو زندہ کریں گا انشاءاللہ اللہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے. دنیا والوں سے کوئی پرے بات نہیں، کوئی بات نہیں، جس کو جو بولنا ہے بولنے تو. کئی اللہ والوں کے واقعات آتے ہیں، جیسا کہ ابھی ہم نے نماز اثر ادا کرے ایک اللہ کے ولی کا واقعہ ہے. ایک بھائی کا بیٹا، ایک بھائی کی بیٹی، دونوں بھائیاں مسجد پا رہے، رسے میں بولے چلو بھائی تیرے بیٹے میرے بیٹے کے ساتھ مغرب میں نکاح ہوگا انشاءاللہ. مغرب میں نوشا کے بیٹھ گئے، کوئی نئے کپڑے نہیں، صاف ستھرے کپڑے پہن لیے، بالکل سمپل بیٹھ گئے. تھوڑے لوگ تھے مسلیاں، مغرب میں جو ہے نماز بھی. اس کے بعد اٹھ کے ایک صاحب اعلان کرے کہ نماز کے ساتھ ہی جو ہے مغرب اور عشاء کے درمیان میں اوابین کی نماز ہے، 6 رکعت نفل نماز. نفل نماز کے بعد نکاح ہوگا. اس کے بعد ایک صاحب بولے عشاء ہوا، عشاء کی نماز چائے بسکٹ کے ساتھ انتظام، چائے بسکٹ کھا لیا ختم. دوسرے دن فجر میں نوشا تشریف لائے، ایک صاحب اٹھ کے اعلان کرے فجر کی نماز کے بعد اوقات ممنوعہ کے بعد انشاءاللہ اشراق کی نماز ہوگی. اشراق کی نماز کے بعد ولیمے کی دعوت چائے بسکٹ کے ساتھ، ولیمے کی دعوت. کوئی چیز کا خرچہ نہیں ہوا، نہ کوئی سانچک بھی، کوئی منجا ہوا، کوئی جلوہ ہوا، کوئی ناچ گانا ہوا، کوئی بجا، کچھ نہیں ہے. بالکل سمپل نکاح، آسانی کا نکاح. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے، اور جس نے سنت سے اعراض کیا مجھ میں سے نہیں ہے. نکاح میری سنت ہے، اس نکاح کو سادگی میں کرو. قرآن پاک کی جو آیتیں خطبہ نکاح میں پڑھی گئے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، جس طریقے سے ڈرنے کا حق ہے اس حالت میں محتاج اسلام پر قائم رہو. میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف خدا کو یاد دلایا، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو یاد دلایا. پھر آپ فرمایا اللہ کی آیت وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ، تم اس حالت میں موت آئے تم اسلام پر قائم رہو. نکاح بالکل سمپل کرنا ہے، نکاح بالکل سادگی میں کرنا ہے. نکاح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں. یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے تمام کی سنت ہے. جیسا کہ رمضان کا مہینہ آتا، لوگ کیسے مسائل پوچھتے، کیا مساف حالت روزہ مسواک کر سکتے نہیں کر سکتے، سرما لگا سکتے نہیں لگا سکتے، سحری میں انڈا کھا سکتے نہیں کھا سکتے. کئی کو پوچھتے، اس واسطے پوچھتے روزہ دین ہے، روزہ خراب نہیں ہونا. تو نکاح بھی دین ہے، نکاح بھی علماء سنت پیدا کرنا ہے. مصاحب میں نکاح کرنا چاہ رہا ہوں، میرا نکاح سنت کے مطابق کیسا ہونا ہے. میں مہر ادا کرنا چاہ رہا ہوں تو میرا مہر کیسا ادا کرنا ہے. میں دعوت کرنا چاہ رہا ہوں، کس طریقے سے دعوت کرنا ہے. میں نکاح کی مجلس کرنا چاہ رہا ہوں، یہ مجلس کس طریقے سے کرنا ہے. اللہ کے نبی رسول پاک علیہ السلام کی مجلس کی کیسی مجلس تھی، یہ ہم کو اور آپ کو یہ جاننا ضروری ہے. جاننے کے بعد نکاح مقرر کرنا ہے. عزیزان محترم، ہم اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ نوشا بھی آ گئے ہیں. ہم نے ایسے کئی نکاح جو چائے بسکٹ کے ساتھ میں نے ابھی بتایا، حال ہی میں روڑا میں سری نگر مسجد اقصی روڑا میں سے بھی حلقے ہم قاضی ہے، وہاں پہ سیم ایسی نکاح ہوا. اصل میں نوشا آ گئے، چائے بسکٹ کا انتظام ہوا، بس دلہا دلہن جو ہے اسی طریقے سے لے کر چلے گئے. بالکل سادگی کا نکاح. جو نکاح جتنا سادگی میں ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نکاح میں اتنا خوش ہوتے ہیں. اور ہمیں یہ پیغام دینا ہے کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ سادگی کا نکاح کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو نکاح کرنے کا طریقہ بتائے ہیں سنت کے مطابق نکاح کرے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طریقے سے نکاح کرے، کس طریقے سے نکاح بتائے، اس طریقے سے نکاح کرنا ہے. عزیزان محترم، ایک نکاح کی مجلس سے صحابہ کرام اصحاب صفا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. ایک صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بلائے. بلانے کے بعد وہ صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نکاح ہوا. نکاح کی مجلس میں جو اصحاب صفا کے پاس جتنے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے سارے صحابہ سے آپ مبارکباد، کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمائے. یہاں تک کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا. سرکاری مدینہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلائے. دوسرے دن آپ ولیمے میں تشریف لائے، آپ کے زلفوں پہ عطر کے نشان تھے. فرمایا کہ عبد الرحمن بن عوف آپ کا نکاح ہوا؟ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نکاح ہوا. تو آپ نے فرمایا کہ ولیمہ کرو. بہرحال میں نے نکاح کی شرعی اعمال بیان کیا ہے. میرا یوٹیوب پہ چینل ہے قاضی عبدالرشید صوفی، آپ سبسکرائب کر لیجئے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ
مجھے حق بولنے سننے اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما. کچھ معلومات کرنا ہے تو اللہ تعالی ہم تمام کو زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ والحمد للہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق میری وکالت سے محمد جہانگیر صاحب، محمد حمید صاحب دونوں گواہ ہے. 5051 روپے نقد مہر کے ساتھ آپ کا نکاح محمد زاہد فضل محمد بشیر صاحب کی نفسزات کو میں نے عظمیٰ بی بنت شیخ خواجہ میاں کی نفسزات کو عظمیٰ بی کا نکاح آپ کے ساتھ کیا ہے. کیا آپ کے نکاح قبول ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ قبول ہے. پھر پوچھے آپ قبول کا پوچھے، پھر پوچھے قبول ہے. الحمدللہ قبول کیا میں نے اس کو، چاہا میں نے اس کو اس مہر کے ساتھ جس کا تذکرہ ابھی کیا گیا اپنی نفس و ذات کے لیے. الحمدللہ قبول ہے. الحمدللہ قبول ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم. اللہم علی بینہما کما اللہ بین سیدنا آدم حوا علی نبی الصلاۃ والسلام. آمین. اللہم علی بینہما کما اللہ بین سیدنا موسیٰ صفور علی نبی الصلاۃ والسلام. آمین. اللہم علی بینہما کما اللہ بین حضور صلی اللہ علیہ وسلم وقد براوا صدیق رضی اللہ تعالی عنہما. اللہم علی بینہما کما علقت بین سیدنا علی مرتضی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا. اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے نکاح کی مجلس کی بے انتہا قبول فرما. دلہا دلہن میں محبت رحمت برکت عطا فرما. ہونے والی اولاد کو نیک اور صالح فرما. دین کا داعی بنا. اے اللہ بھی نکاح مہر کے تعلق سے جو بیان کیا گیا اللہ ہم تمام کو کہنے اور سنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مہر واجب الادا ہے جس کا ادا کرنا واجب ہے، ہم تمام کو اپنا مہر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رحیم اللہ، اے کریم اللہ، رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، تمام مشکلوں کا آسان فرما. اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی مجلس میں جو اللہ جو دعائیں کی ہے، خیر کی دعا ہے کی ہے، اللہ سے بے انتہا قبول فرما. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرور سے پناہ مانگی ہے، اس میں ہم سب کے سارے عالم کی حفاظت فرما. اے اللہ عامت المسلمین میں جتنے لڑکے لڑکیاں اے اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی صدقے طفل میں ان بچوں کا نیک نصیب عطا فرما. حقوق زوجین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. دلہا دلہن میں محبت رحمت برکت عطا فرما. اولاد کو نیک اور صالح فرما. دین کا داعی بنا. اے اللہ دین کا داعی بنا. علماء حفاظ ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جس طریقے سے ہم نے نماز اثر ادا کی ہے اللہ پنج وقت نماز خشوع اور خضوع تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو میں اپنے فضل و کرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو میں قبول و مقبول فرما. اللہم ربنا تقبل منا الفاتحہ الی حضرت نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ورسوله النبي المصطفى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفينا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وصلى الله تعالى خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.